السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایھا الطلبہ، سندرس فی هذه الحصہ المصطلح، فیقول المصنف رحمہ اللہ: مراتب الصحیح، صحیح کے درجات، صحیح کے درجات یا صحیح کے مراتب، یعنی جو حدیثیں صحیح ہوتی ہیں اس کے مرتبے ہوتے ہیں۔ ساری حدیثیں ایک ہی کیٹیگری کی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ جو حدیثیں صحیح ہوتی ہیں ان میں سے کچھ اعلیٰ قسم کی ہوتی ہیں، کچھ اس سے نچلے قسم کی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو حدیث صحیح حدیث کے مراتب ہیں، یہ کس بنا پر ہیں؟ یہ اس بنا پر ہیں کہ ان کے ان حدیثوں کے اندر جو روات پائے جا رہے ہیں ان کے ضبط اور عادل ہونے کے اعتبار سے، یعنی اگر راوی حافظ و ضابط ہے اور عادل بھی ہے تو کیا ہوگا؟ بالمقابل ان حدیثوں کے اس کا مرتبہ زیادہ ہوگا جس حدیث کے راویوں کے اندر حفظ کے اندر یا عدالت کے اندر کچھ کمی یا کچھ نقص ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے حدیثوں کے مرتبے کے اندر، حدیثوں میں کیا ہوتا ہے، ان کے درجات کے اندر، ان کے مراتب کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: تختلف مراتب الصحیح بسبب تفاوت الاوصاف المقتضیہ للصحہ، کہ صحیح جو حدیث ہوتی ہے ان کے درجات، ان کے مراتب مختلف ہوتے ہیں۔ کیوں مختلف ہوتے ہیں؟ بسبب تفاوت الاوصاف المقتضیہ للصحہ، اس وجہ سے کہ صحیح بسبب تفاوت الاوصاف، کی صحیح حدیث کی جو اوصاف ہیں یا صحیح حدیث کے لیے جو شرطیں پائی جاتی ہیں یا صحیح حدیث کے جو شروط ہیں جن کی بنا پر ہم حدیثوں کو صحیح کہتے ہیں، ان کے اوصاف کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ تفاوت پایا جاتا ہے۔ ان کے اوصاف کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے صحیح حدیثوں کے اندر بھی ان کے اوصاف، ان کے درجات کے اندر، مراتب کے اندر تفاوت پایا جاتا ہے۔ فما يكون الرواة في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجیح كان اصح مما دونه، کہتے ہیں کہ فما يكون رواته في الدرجة العليا، کہ وہ سند جس کے روات عدالت اور ضبط کے اعتبار سے اعلیٰ قسم کے ہیں، اعلیٰ قسم کے ہیں، یعنی ان کی ضبط بھی ایک دم اعلیٰ ہے اور عادل بھی ہے، تو اور دوسری صفات بھی اس حدیث کے اندر پائی جاتی ہیں۔ التي توجب الترجیح، جو کہ ترجیح کے طلبگار ہیں، جو کہ ترجیح کا تقاضا کرتی ہیں، کہتے ہیں وہ حدیثیں کان اصح مما دونہ، تو وہ حدیثیں بالمقابل ان حدیثوں کے جن کے اندر، جن کے روات کے اندر اعلیٰ قسم کی عدالت اور ضبط نہیں پائی جاتی ہے، وہ حدیثیں زیادہ صحیح ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں: فمن المرتبۃ العلیٰ ما اطلق علیہ بعض الائمہ، کہ جو اونچے مرتبے کی حدیث ہے یا اصح حدیث ہے، ما اطلق علیہ بعض الائمہ انہ اصح الاسانید، جن کے تعلق سے ائمہ نے کچھ کہا ہے، ان کے تعلق سے ائمہ کے کچھ اقوال ہیں، انہ اصح الاسانید، وہ کیا ہے؟ اصح الاسانید ہے۔ تو ان اصح الاسانید میں سے کچھ سندیں ہیں کمالک النافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وہ حدیث جو امام مالک روایت کرتے ہیں امام نافع سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، تو اس طریقے سے جو حدیث آئے گی وہ کیا ہوں گی؟ اصح الاسانید ہوں گی۔ تو یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصح الاسانید مطلقاً کہنا صحیح نہیں ہے، اصح الاسانید مطلقاً کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اصح الاسانید ہم کیا کہیں گے؟ اس کو مقید کریں گے صحابی کے ساتھ، یا اس کو مقید کریں گے
شہر کے ساتھ، تو ہم ایسا کہیں گے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصح الاسانید یہ ہے، یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے جتنی بھی حدیثیں مروی ہیں، اگر ان حدیثوں میں سے کوئی حدیث امام مالک، اور امام مالک روایت کرتے امام نافع سے، امام نافع روایت کرتے ہیں امام ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس طریق سے جو حدیثیں آئیں گی وہ کیا ہوں گی؟ ابن عمر کی اصح الاسانید ہوں گی، ابن عمر کی وہ حدیثیں کیا ہوں گی؟ اصح الاسانید ہوں گی۔ اسی طریقے سے اصح الاسانید میں سے وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا ہے ابراہیم نے، اور وہ روایت کرتے ہیں علقمہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابن مسعود سے، تو گویا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اصح الاسانید ہے وہ کون ہے؟ جو ابن ابراہیم، پھر علقمہ، پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے آتی ہے۔ ودون ذالک، اور اس کے علاوہ جو دون ذالک رتبتن، اور اس کے علاوہ جو مرتبے میں ہے، جب کا روایت حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے جو روایت حماد بن سلمہ کے طریق سے آتی ہے وہ روایت کرتے ہیں ثابت سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ودون ذالک فی الرتبہ، اور اس سے کم جو مرتبے میں ہے وہ ہے سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ، جو روایت کرتے ہیں سہیل اپنے باپ ابو صالح سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے۔ تو یہاں پر 3-4 سندوں کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ان سندوں میں سے جو سب سے اعلیٰ سند ہے رتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، وہ مالک نافع ابن عمر ہے اور ابراہیم علقمہ ابن مسعود ہے۔ اس کے بعد اس سے کم درجے میں ہے حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس کی حدیث، اس کے بعد اس سے کم مرتبے میں ہے سہیل بن ابی صالح کی حدیث، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو یہاں پر چند سندوں کو ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ان میں سے جو پہلے اوپر ذکر کیا ہوں وہ اعلیٰ مرتبے کی ہے، اور اس کے بعد جو نیچے ہے وہ اس سے کم مرتبے کی ہے۔ کہتے ہیں وَيُلْتَحْقُ بِهَذَا التَّفَاصِيلِ اور بِهَذَا التَّفَاضُلِ تَقْسِيمُ الصَّحِيحِ إِلَى 7 أَقْسَامٍ، کہتے ہیں اسی سے تعلق رکھتا ہے یا اسی سے ملحق کیا جائے گا صحیح حدیث کی تقسیم، صحیح حدیث کی تقسیم۔ صحیح حدیث کی کتنی تقسیم ہے؟ کہتے ہیں الى 7 اقسام، او یقسم الحدیث صحیح الى 7 اقسام، کہ صحیح حدیث جو ہیں ان کو 7 قسموں کی طرف تقسیم کیا جائے گا، یا صحیح حدیث کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے متفق علیہ الشیخان البخاری و مسلم، وہ حدیث جس کو روایت کرنے میں، جس کو ذکر کرنے میں امام بخاری رحمہ اللہ، شیخان امام بخاری و امام مسلم رحمہ اللہ متفق ہوں، یعنی ایک ہی صحابی کے ذریعے اپنی کتابوں کے اندر اس روایت کو ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبہ اس کا ہوتا ہے، یعنی متفق علیہ حدیث کا ہوتا ہے۔ سب سے اعلیٰ صحیح حدیثوں میں سب سے اعلیٰ کون سی ہوتی ہے؟ وہ حدیث جو متفق علیہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد منفرد بہ البخاری، وہ حدیث ہوتی ہے جس کو روایت کرنے میں یا جس کو ذکر کرنے میں امام بخاری رحمہ اللہ منفرد ہوں، یعنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر اس کو ذکر کیے ہوں اور امام مسلم رحمہ اللہ اس کو اپنی کتاب کے اندر ذکر نہ کیے ہوں۔ اس کے بعد تو تیسرا درجہ ہے منفرد بہ مسلم، وہ روایت جس کو ذکر کرنے میں امام مسلم رحمہ اللہ منفرد ہو، یعنی اس کو فقط امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہو اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو، اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر ذکر نہ کیا ہو۔ اس کے بعد جو چوتھا مرتبہ آتا ہے ما کان علی شرطہما ولم یخرجا، کہ وہ حدیثیں جو بخاری اور مسلم رحمہ اللہ کی شرطوں پر ہوں لیکن ان دونوں نے اپنی کتابوں کے اندر ان حدیثوں کو ذکر نہ کیا ہو، دونوں کی شرطوں پر ہو لیکن ان دونوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس حدیثوں کو ذکر نہ کیا ہو۔ اس کے بعد پانچواں مرتبہ آتا ہے ما کان علی شرط البخاری، کی جو امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر ہو۔ امام بخاری نے کیوں مقدم کیا ہے؟ کیونکہ لأن شرط البخاری اشد من شرط مسلم فی تصحیح الحدیث،
اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو شرطیں ہیں حدیث کو صحیح کرنے میں، حدیث کے اوپر حکم لگانے میں، وہ امام مسلم رحمہ اللہ کے شرط سے زیادہ سخت ہیں. کہتے ہیں ماکان اعلیٰ شرط البخاری، اس کے بعد ان حدیثوں کا مرتبہ آتا ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ کے شرط پر ہو اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر ذکر نہ کیا ہو. اس کے بعد ہے ماکان اعلیٰ شرط مسلم، چھٹا نمبر آتا ہے جو امام مسلم رحمہ اللہ کے شرط پر ہو اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب کے اندر صحیح مسلم کے اندر ذکر نہ کیا ہو. یہ ہے 6 مرتبے. اس کے بعد 7واں مرتبہ آتا ہے ما صح عند غیرہما من الائمۃ کابن خزیمہ وابن حبان ممن لم يكن على شرطهما، کہ وہ حدیث 7واں مرتبہ حدیث قسم کا آتا ہے یا صحیح حدیث کا جو 7واں درجہ ہے وہ ہے جو امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ کے علاوہ کے ہاں صحیح ہو، جیسے ابن خزیمہ اور ابن حبان، اور وہ حدیث امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ کی شرطوں پر نہ ہو. تو یہ ہے صحیح حدیث کی قسمیں. تو صحیح حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں. پہلی قسم جس حدیث کو روایت کرنے میں امام بخاری رحمہ اللہ مسلم متفق ہو. دوسری قسم جس کو صرف اور صرف امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر ذکر کیے ہو، امام مسلم نے ذکر کیے ہو. تیسری جس کو فقط امام مسلم ذکر کیے ہو، امام بخاری نے ذکر کیے ہو. چوتھی جو امام بخاری اور مسلم دونوں کی شرط پر لیکن اس کو اپنی کتاب کے اندر ذکر نہ کیے ہو. پانچویں جو امام بخاری کی شرط پر اور اس کو اپنی کتاب کے اندر ذکر نہ کیا ہو. چھٹی جو امام مسلم کی شرط پر ہو اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو ذکر نہ کیا ہو. 7ویں قسم صحیح حدیث کی ہے جو 7واں مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کو نہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر نہ وہ حدیث امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ کے علاوہ کے نزدیک صحیح ہو، دیگر ائمہ کے نزدیک صحیح ہو اور امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ کی شرط پر نہ ہو. تو آج کا درس بس اتنا ہی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.